علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ان شخصیات کا ذکر خیر ہوتا ہے جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجدہ سنایا ہے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام درہم و دینار اور دنیاوی مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، یہ علم کا وارث بناتے ہیں، علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو علم کو اختیار کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کے نور اور عرفان سے فیضیاب ہوتا ہے، علماء کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ نوید ہے، یہ بشارت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ علماء اسلام یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہستی ہیں اور آپ کی تعلیمی، علمی اور قلمی اتنی خدمات ہیں کہ جس کے پیش نظر ہر طبقہ علم میں آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کئی ایسی تصانیف ہیں جن سے آج تک علماء استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دین کو سمجھنے میں آپ کی کتابیں بڑے بڑے علماء کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ طولونی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ قاہرہ ایک شہر کا نام ہے جہاں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ قاہرہ کی مسجد جامع ابن طولون کے قرب میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے، یا پھر وہاں پر اس مسجد میں درس حدیث دینے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ طولونی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سیوطی کا لفظ یہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کو سیوطی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آباء و اجداد تھے وہ اسیوط نامی شہر میں رہا کرتے تھے، تو اس مناسبت سے علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سیوطی یا اسیوطی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شہر کی نسبت کے اعتبار سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فقہ میں تقلید کرنے کے اعتبار سے ائمہ اربعہ جو مسلمانوں کے بڑے 4 امام ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شافعی بھی کہا جاتا ہے۔ جلال الدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے اور علمی دنیا میں آپ جلال الدین کے نام سے، اس ٹائٹل سے پہچانے جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ حضرت علامہ عبد الرحمن ابو بکر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال الدین کا ٹائٹل آپ کے والد گرامی کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ٹائٹل ابن الکتب بھی ہے۔ ابن الکتب کا لفظی معنی ہوگا کتابوں والا، یعنی کنیت کے لیے جب ابن اور ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کئی مواقع پر ابن اور ابو کا معنی باپ یا بیٹا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا مطلب والا ہوتا ہے، نسبت کے لیے بھی ان لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ابن الکتب کا لفظی معنی بنا، اس کا ترجمہ بنا کتابوں والا۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتابوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک شاندار واقعہ علماء کرام نے آپ کی سیرت میں ذکر کیا کہ جب علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت ہونے والی تھی، تو ان دنوں آپ کے والد گرامی نے آپ کی والدہ سے ایک کتاب لانے کا فرمایا۔ جس مقام پر وہ کتابیں رکھی تھیں گویا کہ وہ ایک لائبریری تھی، وہاں پر جب آپ کی والدہ آپ کے والد کے حکم پر وہ کتاب لینے گئیں تو وہیں پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو گئی، کیونکہ اس مقام پر کتابیں موجود تھیں اور وہیں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے، کتابوں والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا
کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بروز اتوار کے دن یکم رجب المرجب 849 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 1445 عیسوی کو مغرب کے بعد مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو تھے ان کی بڑی شفقتیں تھیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بہت چھوٹی عمر کے تھے، اتنی چھوٹی عمر کہ جس میں انسان کسی سے علم حاصل نہیں کر سکتا، بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، اس عمر سے ہی آپ کے والد گرامی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے والد گرامی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 سال کی عمر میں، صرف 3 سال کی عمر میں شیخ الاسلام حضرت سیدنا امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں لے کر حاضر ہوئے۔ یعنی اتنی چھوٹی عمر سے ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کا گویا کہ رشتہ علماء سے جوڑ دیا، اور ابتدا ہی میں چھوٹی ہی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ فرمایا، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد علم دین سے متعلق کئی کتابوں کو آپ نے زبانی یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم سیکھا، اور علم کے لیے کئی علاقوں کا آپ نے سفر بھی اختیار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی علوم پر کتابیں موجود ہیں، بلکہ علماء نے حتیٰ کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہم دین کا کوئی ایسا علم، کوئی ایسا فن نہیں پاتے جس پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی کتاب، کوئی شرح یا کوئی تصنیف نہ ہو۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بھی ایک مقام پر اپنی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 ذکر فرمائی، اور دیگر علماء نے جب مزید اندازہ لگایا اور کتابوں کا تتبع کیا تو تقریباً 600 کے قریب ایسی کتابوں کے نام ملتے ہیں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف فنون پر، مختلف علوم پر تحریر کیے ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ چند کتابوں کے نام بھی سنیں گے جو بڑی مشہور ہیں اور بڑی مستند اور معتبر ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن بالخصوص علم حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام تھا، اور آپ نے کئی کتابیں حدیث کے موضوع پر تصنیف بھی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ٹائٹل ہے حافظ الحدیث۔ جی ہاں، حافظ الحدیث آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا اور حدیث سے ایسی محبت اور شوق اور شغف عطا فرمایا کہ آپ کو تقریباً 2 لاکھ کے قریب احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، 1-2 نہیں، 2 لاکھ حدیثیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد تھی، اس اعتبار سے آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں، اگر مجھے اس سے زیادہ حدیثیں ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ یعنی 2 لاکھ حدیثیں ان تک پہنچی تو ان تمام حدیثوں کو انہوں نے یاد کر لیا، اگر اور حدیثیں بھی ان کو میسر آتی، مل جاتی تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں بھی یاد فرما لیتے۔ تو آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو حافظ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح حافظ الحدیث ہیں، اسی طرح شیخ الحدیث بھی ہیں۔ حافظ الحدیث کہنے کی وجہ تو ہم سن چکے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ شیخ الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں عرف عام میں جو حدیث پڑھانے والا استاذ ہوتا ہے، اور بالخصوص صحاح ستہ، اور ان میں بھی بالخصوص جو بخاری شریف پڑھانے والے استاذ ہوتے ہیں، تو ان کو علماء کرام شیخ الحدیث کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث کا لفظی معنی ہے حدیث پڑھانے والا استاذ۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہونے کی وجہ سے حافظ الحدیث بھی ہیں، اور علم حدیث کی خدمت کرنے کے اعتبار سے آپ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ اور شیخ الحدیث کا ٹائٹل، لقب آپ کو کہاں سے عطا ہوا؟ سبحان اللہ، اس کی بڑی پیاری وجہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے موضوع پر ایک بڑی مستند اور بڑی ضخیم کتاب تحریر فرمائی جس کا نام جمع الجوامع ہے، یعنی کئی حدیث کی کتابوں کو آپ نے ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اس کتاب کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے حدیث میں اپنی ایک کتاب جمع الجوامع کا ذکر کیا حضور کی بارگاہ میں، اور عرض کی کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟
یعنی یا رسول اللہ یہ میں نے کتاب تحریر کی ہے جمع الجوامع، کیا اس میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کے فرامین آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، سناؤ شیخ الحدیث، اے شیخ الحدیث وہ حدیث سناؤ، وہ کلام سناؤ۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کہنا یہ ایسی بشارت ہے، ایسی خوشخبری ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بڑی ہے، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے، پیاری ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی خدمت کے پیش نظر مجھے کرم فرماتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ جو افراد مجددین کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی ہر صدی میں ہر زمانے میں جو علماء آتے ہیں اور دین کی تجدید کرتے ہیں اور مجدد کی جو شرائط اور صفات ہوتی ہیں اس پر جب وہ پورا اترتے ہیں تو علماء کرام ان کی دینی خدمات کے پیش نظر انہیں مجدد کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں مجدد کا جو ذکر کیا گیا، اس کی جو عظمت و شان بیان کی گئی، اس شان کو پانے والے جو علماء ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر صدی میں ہی مختلف علماء کو مجدد کا ٹائٹل دیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب ان علماء کو عطا فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دینی خدمات ہیں، علمی اور قلمی خدمات ہیں، اور کئی فتنوں کا آپ نے قلم کے ذریعے رد فرمایا، اس کو دفن فرمایا اور دین کے نکھرے ہوئے چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، تو اس اعتبار سے 9ویں صدی ہجری کے مجددین میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بھی اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا کہ مجھے رب کی رحمت سے یہ حسن ظن ہے کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ چنانچہ آپ کی ایک کتاب ہے التحدث بنعمت اللہ، اس کتاب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو 9ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل کے فضل سے امید واثق ہے، یعنی کامل امید ہے، پختہ امید ہے کہ وہ مجھے اس صدی یعنی 9ویں صدی کا مجدد ہونے کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور علماء کرام نے بھی اس قول کو اختیار کیا، اور بڑے بڑے علماء نے پھر کہا کہ علامہ سیوطی کی خدمات کو دیکھا جائے تو واقعتاً آپ کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور اس کے علاوہ اور دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حیات اعلیٰ حضرت نامی کتاب میں جب مجددین کا ذکر فرمایا تو 9ویں صدی کے مجددین میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور وہ موضوعات جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک واضح طور پر اظہار ہوتا ہے، ان موضوعات پر بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا۔ علمی دنیا میں ایک مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین کریمین ہیں یہ مومن ہیں، موحد ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں تمام ہی افراد کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی ناپاکی سے پاک رکھا، ان میں کوئی بھی خدا کے ساتھ شرک کرنے والا نہ تھا، سب موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اس موضوع پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قلم اٹھایا تو قرآن و حدیث اور اقوال علماء کے ذریعے دلائل کا انبار لگا دیا، اور تقریباً اس موضوع پر 6 رسائل علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے جو دستیاب بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ان 6 رسائل کا ذکر اپنی کتابوں میں فرمایا ہے۔ المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت نے ان 6 رسالوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت المعتمد المستند میں اپنے اس عربی حاشی میں ذکر کرتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابوین یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے ثبوت پر ایسے دلائل قاہرہ، ایسے مضبوط دلائل قائم فرمائے ہیں کہ علامہ سیوطی کے ان بیان کردہ دلائل کو اگر مضبوط پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پاش پاش ہو جائیں۔
تو اس اعتبار سے بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ہے کہ اس موضوع کو جس انداز میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریویل کیا اور دلائل کے انبار لگائے، تو آنے والے علماء کے لیے ان رسائل میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتابیں تصنیف کی، تو رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر یہ فضل و کرم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری زندگی ہی میں وہ کتابیں دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچی، علماء تک پہنچی، اور آپ کی ظاہری حیات ہی میں آپ کی کتابوں کو علماء میں، عوام میں ایک خاص مقبولیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اکثر تصانیف آپ کی زندگی ہی میں حجاز، شام، روم، ہند، یمن اور مغرب تک شہرت حاصل کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کی اگر فہرست دیکھی جائے تو درجنوں کی تعداد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف ہیں۔ مختلف علوم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ حصول برکت کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ کتابوں کا نام سنتے ہیں۔ چنانچہ اصول تفسیر کے موضوع پر علامہ سیوطی کی ایک شاندار کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ 2 جلدوں میں موجود ہے اور اصول تفسیر کے حوالے سے ایک شاندار انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کے ذریعے قرآن مجید کی پوری تفسیر فرمائی، جس کا نام ہے در منصور۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور سورتوں کے شان نزول کے حوالے سے آپ نے عربی زبان میں پوری کتاب تحریر فرمائی، جس کا نام ہے لباب النقول فی اسباب النزول۔ صحیح بخاری شریف پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مختصر شرح تحریر فرمائی، جس کا نام التوشیح ہے۔ صحیح مسلم شریف پر بھی آپ نے شرح تحریر فرمائی، جس کا نام الدیباج ہے۔ یوں ہی سنن ابی داود جو سیاستہ کی ایک شاندار کتاب ہے، سنن ابی داود کی بھی عربی زبان میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری شرح تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے مرقات السعود۔ یوں ہی اصول حدیث کے حوالے سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک کتاب جو بڑی مشہور ہے اور مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کا نام ہے تدریب الراوی، یہ اصول حدیث پر شاندار کتاب ہے۔ اسی طرح احادیث موضوعہ پر، یعنی جو من گھڑت احادیث ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ نے کتاب تحریر فرمائی۔ احادیث صحیحہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ یوں ہی جنات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، تو جنات کے حوالے سے بھی آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ گویا کہ اس موضوع پر وہ انسائکلوپیڈیا ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ فرشتوں کے موضوع پر بھی آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے اور قرآن و حدیث سے مختلف قسم کی روایات کو اور واقعات کو آپ نے اس کتاب کا حصہ بنایا ہے، جو فرشتوں کے موضوع پر انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے الحبائق۔ یوں ہی موت کے احوال اور قبر کی جو کیفیات ہیں، برزخ کی جو کیفیات ہیں، اس موضوع پر آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی ہے شرح الصدور کے نام سے۔ اور الحمدللہ المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کے اس علمی اور تحقیقی ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس کتاب شرح الصدور کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، جو آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو درجنوں موضوعات پر علامہ سیوطی کی کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کیسا ایک کرم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنا دیدار کروا کر شیخ الحدیث کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہونے کی وجہ سے آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کی علمی اور تجدیدی خدمات کے پیش نظر امت نے آپ کو 9ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے، اور کئی علماء نے آپ کو مجتہد کے درجے پر بھی ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عشق رسول اور فنا فی الرسول کی منزلوں کو طے کرنے کے اعتبار سے علامہ سیوطی کا یہ مقام ہے کہ صرف خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری میں، ہوش و حواس میں، ظاہری آنکھوں سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ تقریباً 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ خاتم حفاظ الحدیث امام جلیل جلال الملہ والدین سیوطی قدس سرہ العزیز 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہراور ہوئے۔
تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ بیداری کے عالم میں بھی 75 مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی کتابوں میں، اپنی تصانیف میں، اپنے فتاویٰ میں جا بجا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے حوالے دیے، آپ کے کلام کو نقل فرمایا ہے، اور جگہ جگہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بڑے شاندار القابات کا استعمال فرمایا ہے، جن القابات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا بڑا علمی مرتبہ اور مقام تھا۔ فتاوی رضویہ شریف کے مختلف مقامات پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو ٹائٹل ذکر کیے، چند کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ ٹائٹل ذکر کرتے ہیں: امام جلیل، امام اجل و اکرم، امام محقق، امام الامہ، خاتم الحفاظ والمحدثین، خاتمۃ الحفاظ المحققین، حافظ الشرق والغرب، جلال الملہ والدین، جلال الملہ والحق، جلال الملہ والشرع، المولا، مولانا، عالم، عالم، علامہ عبد الرحمن ابو بکر سیوطی قدس سرہ المکین، واللہ یجزیہ الجزاء الجمیل۔ تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ القابات ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف میں ذکر کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات، آپ کی وصال اور اس کے ظاہری سبب کے اعتبار سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن تک بائیں کلائی میں ورم میں مبتلا ہو کر بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن 19 جمادی الاخری 911 ہجری بمطابق 15 اکتوبر 1505 عیسوی کو دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المقیاس میں انتقال فرمایا، اور قاہرہ شہر میں باب کرافہ کے قریب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی فیضان ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اس سے استفادہ کرنے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔